السلام علیکم۔ واقعہ ہرہ جنگ کا آغاز۔ گزشتہ قسط میں گزشتہ ویڈیو میں یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل شام سے یعنی ملک شام سے مسلم بن عقبہ کا لشکر 12,000 کی تعداد میں مدینہ روانہ ہو چکا تھا، یعنی اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی اور یزید بن معاویہ نے 12,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کی قیادت میں روانہ کر دیا تھا۔ جب اہل مدینہ کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے بنو امیہ کے تمام افراد کو، جو روایت میں 1,000 بیان ہوتے ہیں، مروان بن حکم کے گھر میں محصور کر دیا۔ صرف عبد الملک بن مروان کو، جو کہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کو استثناء حاصل تھا کہ وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب بالکل لشکر مدینہ کے قریب پہنچ گیا تو اہل مدینہ نے اس شرط پر بنو امیہ کے افراد کو روانہ کر دیا، یعنی رہا کر دیا کہ آپ مدینہ کے دفاعی استحکامات کے بارے میں، انتظامات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے سوائے عبد الملک کے۔ یعنی ویسے تو سب نے اقرار کر لیا، لیکن عبد الملک نے مسلم بن عقبہ کو سب بتا دیا کہ مدینہ کے استحکامات میں کہاں کہاں کمزوری ہے، انتظامات میں کہاں کہاں کمزوری ہے۔ بس پھر کیا تھا، مسلم بن عقبہ نے اسی مقام پر زوردار حملہ کیا جہاں کمزوری تھی۔ تو بہت خونریز لڑائی ہوئی اور یعنی 3 دن پہلے سمجھایا گیا، جنگ تو ایسے ہی شروع نہیں ہو گئی، 3 دن پہلے سمجھایا گیا، اور جب بیعت اس کے باوجود بھی لوگوں نے دوبارہ بیعت نہیں کی تو پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ اور اس جنگ میں بے اندازہ یعنی ایک کافی بڑی تعداد لوگوں کی، مدینہ منورہ کے انصار اور مہاجرین کی بڑی تعداد شہید ہوئی، جن میں نمایاں نام حضرت عبداللہ بن حنظلہ انصاری رضی اللہ عنہما کا بھی ہے، اور ان کے کئی صاحبزادے بھی اس میں شہید ہوئے، اور بھی کئی بڑے بڑے نام اس میں شہید ہوئے۔ اور ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس جنگ سے پہلے حضرت عبداللہ بن حنظلہ انصاری رضی اللہ عنہما لوگوں سے فدائی بیعت لے چکے تھے، جسے موت کی بیعت بھی کہا جاتا ہے۔ تو بڑی بے جگری سے لڑے اور کئی لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد مسلم بن عقبہ نے مدینہ پر مکمل قبضہ کر لیا، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ بہت قتل و غارت ہوئی، بہت لوٹ مار ہوئی۔ تو یہ تھا واقعہ ہرہ کی دوسرے مرحلے یعنی جنگ کا مکمل احوال اور اس کے قتل و غارت کی ایک معمولی جھلک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس واقعہ ہرہ کی، اس جنگ ہرہ کا نتیجہ کیا ہوا، اس کے اثرات کیا ہوئے۔ اللہ حافظ۔